بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں دہلی میں اتنی سیکیورٹی پہلے نہیں دیکھی۔ اسرائیلی آرمی چیف کی ایران پر چڑھائی کی دھمکی۔ سورو گنگولی کی طبیعت پھر بگڑ گئی، ہاسپٹل منتقل۔ ICC نے ون ڈے انٹرنیشنل کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ صدر جو بائیڈن نے صدر پیوٹن کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ بے فکر رہیں، اپوزیشن ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ ملائیشیا کی عدالت سے PIA کا کیس خارج۔ سعودی عرب میں شاپنگ مال کا رعایتی میلہ معطل۔ سعودی طلبہ نے کورونا مانیٹرنگ آلہ تیار کر لیا۔ متحدہ عرب امارات میں ہر سال ویکسین لگوانے کی ضرورت۔ بحرین میں پھر سکول بند، حفاظتی انتظامات سخت۔ امریکہ کا سعودی عرب میں نئے آرمی مراکز کے قیام پر غور۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈین پولیس نے دہلی میں کسانوں کی جانب سے ہنگامہ آرائی کے ایک دن بعد سینکڑوں سیکیورٹی اہلکار تعینات کرتے ہوئے نئی دہلی کے اطراف کئی مرکزی سڑکوں کو بند کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے پیرا ملٹری کی 15 کمپنیوں کو دارالحکومت میں طلب کیا تھا تاکہ سیکیورٹی بڑھائی جا سکے۔ منگل کو انڈیا میں یوم جمہوریہ کے موقع پر نئے زرعی قانون کے خلاف احتجاج کرنے والے کسان دارالحکومت دہلی کے لال قلعے میں داخل ہو گئے تھے اور اس کے اوپر جھنڈا لہرا دیا تھا۔ پولیس کے ساتھ تصادم میں ایک کسان کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی تھی، جس کے بارے میں پولیس نے ایک سرکاری بیان میں کہا تھا کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں کم از کم 86 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ انڈیا نے ستمبر کے مہینے میں 3 زرعی قانون متعارف کرائے، جس کی پورے ملک میں بڑے پیمانے پر مخالفت ہوئی۔ نیلا لباس زیب تن کیے نہنگ سنگھ نے کہا کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حکومت طویل عرصے سے ہمیں نظر انداز کر رہی تھی، لیکن اب مزید ایسا نہیں کر سکتی۔ 55 سالہ ماجد علی، جو لال قلعے کے قریب ہی رہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اس پر حیرت زدہ ہیں، تاہم وہ کسانوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ماجد علی نے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی سیکیورٹی کبھی نہیں دیکھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر کسان اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑیں گے تو ہم کیسے کھائیں گے؟ میں کسانوں کے ساتھ ہوں۔ اسرائیلی آرمی چیف نے ایران پر کارروائی کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی چیف نے کہا ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر چڑھائی کرنے کو تیار ہے۔ آرمی کو ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف کا کہنا تھا کہ امریکی انتظامیہ ایران ڈیل میں شامل ہونے سے باز رہے۔ ڈیل میں شامل ہونے سے ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قابل ہوگا۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ ایران کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایران پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کے اقدامات کریں گے۔ ہم غزہ اور لبنان کو بھی خبردار کرتے ہیں کہ وہ ایسے علاقوں کو خالی کر دیں جہاں ہمارے خلاف اسلحہ ذخیرہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم سخت جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ چیف کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے دشمن ایران اور اس کی تنظیمیں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر چکے ہیں۔ ایران ان تنظیموں کو سالانہ اربوں ڈالرز کی مدد کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان تنظیموں کو اپنی صلاحیتیں بڑھانے کا موقع ملا ہے۔ اگر ان تنظیموں کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے پہلے ہی اسرائیل کی جانب سے ایسا جواب آئے گا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، امید ہے کہ اب ایران کی طرف سے بھی اس کا ٹھیک ٹھاک تکڑا جواب آئے گا۔ BCCI کے چیئرمین اور سابق کرکٹر سورو گنگولی کی طبیعت ایک مرتبہ پھر بگڑ گئی ہے۔ ان کو کولکتہ کے اپولو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا ہے۔
دنیائے کرکٹ میں دادا کے نام سے معروف سورو گنگولی کو کچھ روز قبل جب انہیں دل کا دورہ پڑا تھا تو ان کی کولکتہ کے ووڈ لینڈ ہاسپٹل میں اینجیوپلاسٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر روپالی باسو نے کہا ہے کہ سورو گنگولی کی شریانوں میں پیدا ہونے والی رکاوٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے ممتاز کرکٹر کو مسلسل اپنا چیک اپ کراتے رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ آئی سی سی نے ون ڈے انٹرنیشنل کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے۔ عالمی رینکنگ میں نیوزی لینڈ کے بولر ٹرنٹ بولٹ کی پہلی پوزیشن برقرار ہے، جبکہ قومی فاسٹ بولر محمد عامر 2 رینکنگ پوائنٹس کی کمی کے بعد 9ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں، جبکہ افغانستان کے مجیب الرحمان دوسرے اور بھارت کے جسپریت بمراہ بدستور تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے مہدی حسن 9 درجے ترقی کے بعد چوتھی پوزیشن پر آ چکے ہیں اور انگلینڈ کے کرس ووکس کا 5واں نمبر ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ جو بائیڈن نے گفتگو کرتے ہوئے روسی اپوزیشن رہنما الیکسی ناولنی کی گرفتاری، روس کی جانب سے افغانستان میں امریکی اہلکاروں کے سر کی قیمت رکھنے سے متعلق خبروں پر تحفظات کا اظہار کیا۔ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے جو بائیڈن کا روسی صدر کے ساتھ یہ پہلا رابطہ ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے متعلق ماسکو کی جانب سے اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہے کہ روسی صدر پیوٹن نے جو بائیڈن کی جانب سے اٹھائے جانے والے مسائل پر کیا رد عمل دیا۔ امریکی صدر نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا تھا کہ امریکہ روس پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ ہمیں روس کے رویے پر تحفظات ہیں۔ جو بائیڈن نے روسی ہم منصب کے سامنے الیکسی ناولنی کا معاملہ ایسے موقع پر اٹھایا ہے جب روس کے 100 سے زیادہ شہروں میں حکومت مخالف احتجاج میں شامل 3700 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ روسی اپوزیشن رہنما ناولنی صدر پیوٹن کے شدید مخالف ہیں۔ ناولنی پر گزشتہ سال اگست میں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ناولنی کے حامی اس کا الزام صدر پیوٹن پر عائد کرتے آ رہے ہیں۔ بعد ازاں ناولنی کو علاج کے لیے جرمنی منتقل کیا گیا تھا۔ جرمنی میں علاج مکمل ہونے کے بعد گزشتہ ہفتے جب وہ وطن واپس پہنچے تو اسے گرفتار کر لیا گیا تھا اور روسی حکومت کے خلاف ایک مرتبہ پھر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم عملی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے جلسوں پر پورا زور لگا کر دیکھ لیا، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ الیکشن کمیشن میں ہمیں پھنسانا چاہتے تھے، خود پھنس چکے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، اپوزیشن ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ براڈ شیٹ معاملے پر کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ براڈ شیٹ کے علاوہ سرے محل اور حدیبیہ پیپر ملز کیس کی بھی مکمل تحقیقات ہوں گی۔ ملیشین عدالت نے طیارہ ضبط کیس پی آئی اے اور لیزنگ کمپنی کے درمیان مفاہمت کے بعد خارج کر دیا ہے۔ دونوں فریقین کے مابین معاملہ طے ہو گئے ہیں، جس کے تحت قومی ایئر لائن نے لیزنگ کمپنی کو $70 لاکھ ادا کر دیے ہیں، جبکہ باقی واجب الادا رقم مرحلہ وار دی جائے گی۔ پی آئی اے جہاز 29 جنوری کو وطن واپس پہنچے گا، تاہم پی آئی اے انتظامیہ نے جہاز خالی واپس نہ لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے انتظامیہ نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو کل سے بکنگ شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کے لیے کام کرنے والی کمیٹی نے الخرج شہر میں واقع ایک شاپنگ مال کا رعایتی میلہ اور اس کے تحت ہونے والی سرگرمی معطل کر دی ہے۔ مذکورہ شاپنگ مال نے سالانہ یاد کی تقریب میں غیر معمولی رعایت کے اعلان کے علاوہ بچوں کے لیے مختلف مفت سرگرمیاں رکھی تھیں۔ تشہیری مہم سے متاثر ہو کر الخرج کے علاوہ کرب و جوار کے رہائشیوں کی بڑی تعداد مال پہنچ گئی، جس کے باعث وہاں غیر معمولی رش ہو گیا۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ مختلف صارفین کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاع ملی کہ مذکورہ شاپنگ مال میں غیر معمولی رعایت اور مفت کھیلوں کی وجہ سے لوگوں کی غیر معمولی بھیڑ لگ رہی ہے۔ شاپنگ مال میں گنجائش کے مقابلے میں جس تعداد کو اندر آنے کی اجازت تھی اس کا پاس اور لحاظ رکھے بغیر غیر محدود لوگوں کو آنے کی اجازت دی گئی۔
جس کے باعث مال کے کسی بھی حصے میں سماجی فاصلے کا خیال رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگوں کے جمع ہونے سے ماسک کی بھی پابندی برقرار نہ رہ سکی۔ کمیٹی نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے مختلف اداروں کے تعاون سے فوری مداخلت کی اور مال کی انتظامیہ میں تمام سرگرمیاں معطل اور دکانیں بند کروا دی گئیں۔ خلاف ورزی اور صارفین کے لیے خطرات پیدا کرنے پر مال کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انتظامیہ کے تمام افراد کو تفتیش کے لیے طلب کیا گیا ہے تاکہ ذمہ داری کے حساب سے ان کا مواخذہ ہو۔ یاد رہے دوستوں کہ ضابطوں کی خلاف ورزی پر وزارت داخلہ نے ہر اضافی فرد پر 5,000 ریال جرمانہ مقرر کیا ہے۔ سعودی طلبہ کے ایک گروپ نے ایسا آلہ تیار کیا ہے جو پبلک مقامات جیسے کلینک وغیرہ پر مریضوں کے پہنچتے ہی انہیں سکین کرتا ہے اور اگر ان کا ٹیمپریچر غیر معمولی ہو تو فوراً عملے کو الرٹ کر دیتا ہے۔ غیر معمولی درجہ حرارت اور بخار کورونا کی ایک عام علامت ہے۔ یہ ڈیوائس درجہ حرارت معلوم کرنے کے فوراً بعد اسے سینیٹائزنگ کے عمل سے جوڑتی ہے، جس میں موجود الٹرا وائلٹ شعاعیں موبائل فون جیسی اشیاء کو سینیٹائز کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ٹیم کے مطابق اس منصوبے کو 2 ماہ میں مکمل کیا گیا ہے اور اب یہ مارکیٹنگ اور فروخت کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ کورونا کی ویکسین ہر سال لگوانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کورونا میں ہونے والی جینیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ویکسین ہر سال لگوانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر فریدہ کا کہنا تھا کہ فلو کی ویکسین بھی ہر سال جراثیموں میں تبدیلی کے مطابق بنائی جاتی ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والے افراد میں سے 40 سے 50% میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر فریدہ نے کہا کہ زیادہ توجہ عمر رسیدہ افراد پر دی جا رہی ہے۔ عرب امارات میں ایک مرتبہ پھر کورونا کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے بعد حکومت نے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد میں سختی کرنا شروع کر دی ہے۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی کیس کے علاوہ مریضوں کے داخلے پر 1 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بحرین میں نئے کورونا کے متعدد مریضوں کے انکشاف کے بعد ملک کے تمام اسکولوں میں حاضری کو معطل کر دیا گیا ہے اور کلاسز آن لائن ہوں گی، جبکہ ریستورانوں میں کھانا پیش کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ پابندی 31 جنوری سے 3 ہفتوں کے لیے نافذ ہوگی۔ حکومت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ماسک پہننے سمیت سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور بھیڑ والے مقامات سے دور رہنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران امریکی آرمی سعودی عرب کے بحیرہ احمر کی بندرگاہ کے ساتھ ساتھ مزید 2 ہوائی اڈے کھولنے کے امکان پر غور کر رہی ہے۔ امریکی آرمی نے سعودی عرب کی جنبہ بندرگاہ پر اپنا سامان اتارنے اور سامان لے جانے کا تجربہ کیا ہے۔ یہ بندرگاہ سعودی عرب کی اہم ترین تیل کی پائپ لائنوں کے قریب ہے۔ یہ تبوک اور طائف میں امریکی آرمی کو مزید متبادلات فراہم کرے گی، کیونکہ ان مقامات پر یمن سے ایران کے حمایت یافتہ حوثی ڈرون حملے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مقدس سرزمین پر امریکی آرمی کی تعیناتی سے بھی مسلمان مشتعل ہو سکتے ہیں۔ نئے اڈوں کے لیے جگہ کی تلاش گزشتہ 1 سال سے جاری ہے اور اس کا آغاز سن 2019 میں سعودی عرب کی تیل کی صنعت پر ہونے والے حملوں کے بعد کیا گیا تھا، جس سے سعودی عرب کی تیل کی پیداوار عارضی طور پر رک گئی تھی اور عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ سعودی عرب اور امریکہ نے اس کا الزام ایران پر عائد کیا تھا۔ ایران نے اس میں ملوث ہونے سے انکار کیا تھا، تاہم حملوں میں استعمال ہونے والے ڈرون بظاہر ایران کے تیار کردہ تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔